کیپ بنائی ہے فراک کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پجامہ بھی میں بنا رہی ہوں، اور سویٹر بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ٹوپی بھی ابھی میں نے بنانی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک کمبل بنایا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، شاد باغ کی گڑیا جو کہ نابینا بھی ہیں، ان کے گھر پہ میں اس وقت موجود ہوں۔ ان کی دونوں آنکھیں بچپن میں ہی نکال دی گئیں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ انہیں کینسر ہے۔ 3 بچے ہیں ان کے، اور ان میں سے 2 بچے بھی نابینا ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے گھر میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، میرا نام گڑیا ہے اور میں 2 سال کی عمر کی تھی۔ تو میں جب پیدا ہوئی تھی تو میں بالکل ٹھیک پیدا ہوئی تھی، میری دونوں آنکھیں تھیں، اور جب میں 2 سال کی ہوئی تو مجھے کینسر کا مسئلہ ہو گیا۔ تو میرے دادا ابو نے مجھے ڈاکٹر کو چیک کرایا تو انہوں نے ایک آنکھ نکال دی میری۔ پھر دوسری آنکھ کا مجھے امی نے ڈالا تھا نارمل اسکول میں، 1 مہینہ گئی ہوں، پھر میں نے قریب کر کے قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا تو میرا دوسری آنکھ کا بھی میں ہاسپٹل سے نکال دی گئی 5 سال کی عمر میں۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ مجھے کافی تکلیفیں رہیں، کافی دیر میں نے کے بعد یعنی کہ مجھے انجیکشن وغیرہ جو لگتے رہے، ڈریسنگ وغیرہ ہوتی رہی، تو میں چیزوں کو جب دیکھتی تھی تو پھر مجھے دکاندار غلط سمجھتے تھے، لیکن مجھے میری امی کو یہ بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ میں ان کو بنا کے چیز دوبارہ دکھاتی تھی جب، تو امی مجھے کہتی یعنی کہ دکاندار سے کہتی تھی کہ میری بیٹی دیکھ رہی ہے، تو میں وہ تارکشی وغیرہ یا جو بھی کوئی چیز بنی ہوئی دیکھ کر آ کر گھر میں بناتی تھی، لیکن پونیاں بال میں ڈالنے والی اور یہ سیٹ وغیرہ میں نے صرف امی سے ایک چین کا دانہ ڈالنا سیکھا، اون سے کروشیا کے ساتھ۔ نیٹنگ کا کام بھی امی سے تھوڑا سا سیکھا، اس کے بعد سارا میں نے اپنے ذہن سے جو بھی آگے بڑھانا گھٹانا جو بھی کرنا ہوتا تھا کرتی تھی۔ اور کروشیا کا کام جو ہے وہ میری امی کی کزن نے کہا کہ مجھے لیگنگ والا پاجامہ چاہیے، امی نے اس کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا دوبارہ آپ اس سے آرڈر لے کے دیں مجھے۔ امی نے کہا کیسے بناؤ گی؟ میں نے کہا بنا لوں گی۔ تو انہوں نے پھر آرڈر 2 سیٹ کے دیے، تو میں نے ان کو جب بنا کے دیے تو وہ بھی دیکھ کے حیران ہوئی کہ واقعی بنا لیا ہے۔ اور پھر کمبل بنانا شروع کیا، سیٹ وول کا سیٹ بنانا شروع کیا، اور شوز بنا لیتی ہوں، فیڈر کور، فراک، جو بھی کوئی چیز یعنی کہ بنوانا چاہے وہ سب کچھ بنا لیتی۔ اور اس کے علاوہ سلائی کا میں نے رات کو امی سے چھپ کے جب ڈول کے کپڑے سی کے دکھاتی تھی تو پھر اماں دیکھ کے پریشان ہوتی تھیں کہ کیسے بنایا ہے، میں نے کہا بس بنا لیا۔ اور باقی کام میں نے خود سے سارے برتن دھونے اور یہ کپڑے دھونے اور طے کرنے، یہ سارے کچھ مجھے خود سے یعنی کہ اپنے ذہن سے کیا۔ بچپن میں جس چیز کا شوق ہوتا تھا وہ کر کے یعنی کہ دکھاتی تھی۔ کچھ کہہ لیں کہ میرے دادا ابو کی دعائیں بھی میرے ساتھ تھیں کہ اللہ پاک اس بچی کو ایک پل کے لیے چاہے آنکھیں دو یا جتنی دیر کے لیے بھی دو، ضرور اس کو معجزہ۔ تو یہ ہے کہ اس کے بعد سے جب میں نے یہ چیزیں کر کے دکھانا شروع کی، سارے مجھے کہتے تھے تمہارے دادا ابو کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے ابو نہیں تھے تو یہ ہے کہ میں نے بال کے ساتھ پہلے ڈالنا شروع کیا، اپنا بال توڑتی تھی، اس کے ساتھ دھاگا اس کو ڈبل کر کے اس کے ساتھ اندر ڈال کے تو اس میں سے نکالتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ پیکو کرنے والا تلا ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈالنا شروع کیا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ خود سے اس طرح پریکٹس کی تو اس طرح مجھے ڈالنا آ گیا۔ پھر یہ ہے کہ میں نے پیکو کا کام بھی کیا، پاجامے اور جو ریڈی میڈ ہوتے ہیں دوپٹے پیکو کرنے، امی پیکو کرتی تھی تو میں نے کرنا شروع کیا، تو امی کو ہوا کہ واقعی تم کر سکتی ہو، پھر میں نے کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد میری کزن لائی کراچی سے والٹ، میں نے وہ دیکھ کے ستاروں کا موتیوں کا کام اس پہ کرنا شروع کیا، خود سے والٹ سی کے زپ لگا کے ٹکن لگا کے اور کپڑا لگا کے۔
تو وہ بھی میرا بہت بکے ہیں شادی سے پہلے. پھر اس کے بعد وہ بھی بناتی رہی ہوں جولری موتیوں کی لاسٹک میں پرو کے اور یا دھاگے کے ساتھ یعنی کہ بڑے موتی کے اوپر چھوٹے موتی لپیٹ کے جس طرح بھی بناتی رہی. وہ بھی میری سیل ہوتی رہی ہے. اور میری خالہ امریکہ بھی میری پونیاں لے جاتی رہی ہیں, وہاں بھی سیل کرتی رہی ہیں. اب جب کہ چائنا کی چیزیں آئی ہیں, یہ چیزوں کی میری ویلیو نہیں ہے تو میں نے بنانی چھوڑ دی. ویسے مجھے اب والٹ کا مٹیریل نہیں ملتا, تو اب یہ مجھے کسی کا آرڈر ملا تھا تو میں نے بنانا شروع کیا. تو اس کے بعد سے یہ یعنی کہ اون کا بھی مجھے مسئلہ ہو رہا ہے ملنا. تو بس اس طرح آہستہ آہستہ مجھے سارے کام آتے ہوئے کپڑے بھی پریس کرنے کو سیکھے. 750 کی تو آتی ہے اون, اور اس کے اوپر پھر مٹیریل جو لگتا ہے وہ 100 کا تقریباً آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر مجھے 200-300 زیادہ سے زیادہ بنوائی مل جاتی ہے. میں زیادہ مہنگا سیل کروں تو دوسرے کہتے ہیں کہ یعنی کہ اتنا مہنگا نہیں ہم لے سکتے. تو پھر مجھے یہ ہے کہ پہلے اون سستی تھی تو کچھ پھر بھی پیسے آ جاتے تھے. اب بہت مشکل ہے کہ اس پہ 200-300 ہی زیادہ بچتا ہے. یہ میں نے پہلے ایک یعنی کہ چدوائے جی, وہ تو خالہ نے کروائے تھے, یعنی کہ لنڈن سے خالہ آئیں تو انہوں نے کہا تم کان میں ٹاپس وغیرہ پہنو. پھر دوسرا اور تیسرا جو ہے میں نے اپنی خالہ کو دیکھ کے شوقیہ کروائے تھے. کپڑے دھونے, چادر بچھانی, کپڑے طے کرنے, کپڑے الماری میں سیٹ کرنے, چیزوں کو اپنی الماری میں سیٹ کرنا, اور برتن دھو لینا, کچن وغیرہ کی شیلفیں وغیرہ صاف کرنا. جھاڑو کو بھی میں کوشش کرتی ہوں ہاتھ رکھ کے یعنی کہ مار لیتی ہوں, لیکن امی کہتی ہیں کہ تمہارے سے صحیح نہیں صفائی ہوتی, پھر میں کرنا چھوڑ دیا. اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ بچوں کو بھی مینیج کر لیتی ہوں کہ ان کو تیار وغیرہ کرنا, لیکن اب ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے تو خود ہی وہ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت. لیکن اس کے علاوہ چولہے پہ اب چائے کا ایک کپ وغیرہ بنا لیتی ہوں, گریوی بنا کے رکھ دیتی ہوں, یہ چیزیں کر لیتی ہوں. پہلے کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے, پھر جب بہت زیادہ تعداد ہو گئی شوکت خانہ میں تو کہتے ہیں اب کہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ خوراک کا بھی اثر ہے, کچھ آب و ہوا کا بھی اثر ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ جن کو کینسر نہیں بھی ہے ماں باپ کو, تو ان کے بھی بچوں کو آگے کینسر ہو رہا ہے. نہیں, وہ پیدائشی ہیں جن کو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا, لیکن بڑی چیز جیسے ٹرک وغیرہ ہو, یہ پتہ چل جاتا ہے کوئی چیز ہے, عکس پتہ چل جاتا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہے کیا. جب لڑائے فاطمہ کا ڈاکٹر نے کہا کہ آئز نکال دینی ہے, میں گھر آ کے بہت زیادہ روئی تھی کہ میری بیٹی کو نظر نہیں آئے گا. تو میں بہت زیادہ یعنی کہ ڈسٹرب ہوئی تھی. پھر میں نے کہا, مجھے ساروں نے سمجھایا کہ اللہ کی مرضی ہے, تمہارے ساتھ بھی تو ہوا, تمہیں اللہ پاک تمہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا, تمہیں معجزہ ملا اس چیز کا کہ تم کیسے بچ گئی اور اب تک یعنی کہ اتنے سال کی ہو گئی ہو پھر بھی جی رہی ہو. تو میں نے پھر اللہ کی یعنی کہ مرضی سمجھ کے میں نے یعنی کہ کر گئی کہ اللہ پاک ایک آنکھ اس کی سلامت رکھے کہ میری طرح وہ کسی کی محتاج نہ ہو. پہلے تو یہ تھا کہ میں نے اپنا جو میری مدر کا زیور تھا وہ میری مدر نے مجھے دے دیا تھا سارا. 6 چوڑیاں تھیں ان کی اور 2 سیٹ تھے, تو ان کی شادی میں ملا ہوا تھا. تو یہ ہے کہ جو شادی کے بعد میں نے وہ بیچ کے, کیونکہ ہمارا گھر اتنا وہ نہیں تھا, سیکیور نہیں تھا, تو اس وجہ سے میں نے بیچ کے اور اخراجات کی وجہ سے اپنے تایا ابو کے کاروبار میں لگوا دیا, جس کے اوپر مجھے لاکھ روپے کے بعد 2500 آتا تھا, 12,500 ٹوٹل مجھے آ جاتا تھا. تو 7,000 میاں کی پے تھی, تو وہ ملا کے مینیج کرتے تھے. تو بچے تب نہیں تھے ابھی. تو پھر اس کے بعد 6 ماہ کے بعد میاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس کی جاب چھوٹ گئی. پھر جب چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی 8 سال کی ہے وہ, تو تب وہ میوزک ٹیچر لگا تھا. وہ شادی سے پہلے کا سیکھا ہوا ہے, طبلہ بجا لیتا ہے, ڈھولک وغیرہ یہ چیزیں بجا لیتا ہے. کیپ بنائی ہے فراک کے ساتھ, اور اس کے علاوہ پجامہ بھی میں بنا رہی ہوں, اور سویٹر بنایا ہے, اور اس کے ساتھ ٹوپی بھی ابھی میں نے بنانی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک کمبل بنایا ہے, کسی نے آرڈر دیا تھا ان کا,
ये पूरा किया। ये मैंने उनसे 8000 लिया टोटल, लेकिन 6000 की मेरी चीज़ें आ गई हैं, 2-2 पाउंड उन सारी चीज़ों के लिए, ऊपर मटेरियल जो लगाई हैं चीज़ें। बस मैं उनको ये समझाती रहती हूँ कि तुम लोग पढ़ जाओ। मैं पढ़ी नहीं, तो अगर मैं पढ़ी होती तो मैं भी जॉब करके तुम लोगों का ख़र्चा उठा सकती थी। तो मैं यही कहती हूँ उन्हें कि तुम लोग पढ़ जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, कल को तुम लोगों को भी कोई नहीं पूछेगा। जिस तरह आज मेरी वैल्यू, यानी कि मुझे कोई नहीं पूछता। मैं इस वजह से कमरे में बैठ कर टाइम गुजारती हूँ कि अपनी इज़्ज़त इंसान की अपने हाथ में होती है। तो जब कोई रिस्पेक्ट नहीं दे तो फिर ज़ाहिर बात है बाहर आना जाना मैंने बंद कर दिया होगा। अपने अपनी ज़ात के लिए कभी भी मांगा नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए चाहती कि उनका कोई एक घर हो जो मैं किसी तरह बना सकूं, क्योंकि मेरा हस्बैंड ना मेरा करता है ना मेरे बच्चों का करता है। वो अपनी सैलरी खुद संभालता है, मुझे नहीं पता उसकी सैलरी कहाँ जाती है, ना वो मेरे हक़ अदा करता है ना बच्चों के करता है। नाज़रीन, 38 साला गुड़िया जो आज भी एक गुड़िया की तरह ही मासूम और ख़ूबसूरत है, वो देख नहीं सकती, लेकिन उसके दिल में भी बहुत सारे अरमान हैं जो वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रखती है। उम्मीद है कि यहाँ पे और बहुत से मुखय्यर हजरात भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप मदद कर सकते हैं तो इनकी ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आमना उस्मान को उर्दू पॉइंट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।